अब खबर शामिल करते सूबाई दारकूमत लाहौर से, जहां ग्रीन टाउन पुलिस फौरी कार्रवाई करते हुए 31 दिसंबर को वारदात करने वाले डिकेट गैंग को गिरफ्तार कर लिया और 31 लाख रुपए की रकम भी बरामद कर ली। इस हवाले से SHO ग्रीन टाउन ने ऑन न्यूज़ TV से सूसी गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। एक बड़ी गैंग पकड़ी, लूट मारी, इस हवाले सब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। 31 तारीख को वारदात हुई थी डे टाइम में ग्रीन टाउन के एरिया में। रोड रॉबरी हुई थी 31 लाख रुपए की। एक वेयर हाउस था, उसमें कैश कलेक्ट करते थे। वो एक कंपनी थी, निजी कंपनी, उसका मुलाजम। उसमें वो 2 रॉबर जो हैं वो गन पॉइंट पे लेके, वो अल्लाह का शुक्र है कि SHO ग्रीन टाउन, SHO कायद आज़म और बाकी ISS साहब की IT टीम थी, उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया। और विदिन 48 आवर्स टोटल रिकवरी भी हो गई है मुल्ज़मान से। 3 मुल्ज़मान पकड़े गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन के तरीके उनको अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सर जी, जो लूट मार करते हैं इनके लिए आपका क्या पैगाम है? यही है कि आप सीधे हो जाए, नहीं तो पकड़े जाएंगे और सज़ा होगी और कानून को फेस करेंगे। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो प्रिवेल होगा। अपने लोग पकड़े हैं अब तक, तो ये बताइएगा कि ये कितने लोग थे, और सेकंड इनसे रिकवरी जो इन्होंने वक्ती तौर पे की है वही रिकवरी हुआ है या इससे पहले भी इन्होंने कोई वारदात की है? जी, ये जो 3 बंदे पकड़े हैं, इसमें 2 जो वारदात करने वाले थे उनको गिरफ्तार किया और एक सहूलतकार था जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी, वो इनका सबका मुलाजम था, उसने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। और रिकवरी जो है, इनके जितनी वारदात में मतलब है थे, पैसे गए थे, वो सारे रिकवर हो गए हैं। पहले ये इनकी कोई वारदात सामने नहीं आई, ना कोई सबका रिकॉर्ड है इनका। मजीद इन्वेस्टिगेशन, न्यू कमर है सर, मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन आगे पता लग जाएगा, तो अगर वारदात की होगी तो वो भी सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। 2 दिन पहले एक बड़ी लूट मार की गैंग पड़ी, इस हवाले से आपका क्या पैगाम है? ये जी पैगाम है कि शहरियों के लिए, ये ख़ास तौर पे जो वेयर हाउस वाले थे तो इनको भी हमने कहा था कि गार्ड वगैरह रखें। अवाम से भी यही गुजारिश है, जहां आप इस तरह की वर्किंग हो रही है, जहां मुलाजमीन है, जहां पैसों की रेल पेल है, अर्निंग होती है, तो मेहरबानी करके सिक्योरिटी गार्ड रखें ताकि इस किस्म के वाक़े से बचा जा सके। इनके लिए आपका सर पैगाम क्या, जो लूट मार करते हैं? लूट मार करने वालों के लिए पैगाम है कि हम उनके लिए खड़े हैं, इंशाल्लाह इनको पकड़ेंगे भी, इनको इनके घर में इबरतनाक सज़ा भी दिलवाएंगे, इनके घर तक छोड़ के भी आएंगे। थैंक यू। लाहौर से खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक सजाद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक अपने मरकज़ी दफ्तर सदर में अपने कारकुनान से इलाके के मसाइल पर मुलाकात की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर में अपने इंतखाबी हल्के में तमाम तरक्याती काम शुरू करवा दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर से मुलाकात करने वालों में सीनियर कारकुनान मून सिंधु, राना आमिर इकबाल, अदील खान, अली राजपूत और मुबस्सर मुबीन उर्फ चांद शामिल थे। लाहौर से खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक, नवाब टाउन पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 2 रुकनी डिकेट गैंग और स्नेचर ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। नवाब टाउन पुलिस ने ग्रोह को मुख्तलिफ फुटेज से ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान ATM से कैश निकालने के लिए शहरियों को असलहा के जोर पर लूटते और फरार हो जाते थे। CCTV फुटेज में मुल्ज़मान को मुख्तलिफ वारदातों के बाद फरार होते देखा जा सकता है। मुल्ज़मान से लाखों से जायद नकदी, 10 मोबाइल फोन, 2 पिस्तौल, 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। मुल्ज़मान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं। मुल्ज़मान में उस्मान उर्फ राजू, रॉकेट और जमीर शामिल है। मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान का कहना है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स गैंग्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। सियालकोट की हर दिल अजीज सियासी समाजी शख्सियत कन्वीनियर इत्तेहाद ग्रुप मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट के बेटे साबिक सदर मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी सजावल अली वसीम एडवोकेट की शादी और वलीमे की तकरीब में हज़ारों की तादाद में अहले सियालकोट ने शिरकत की, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। मज़ीद देखते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी की इस रिपोर्ट में। जी, फर्जंदे सियालकोट कन्वीनर इत्तेहाद ग्रुप मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट के साहबजादे साबिक सदर मॉडल टाउन सोसाइटी सजावल अली वसीम की शादी की तकरीबात गुज़श्ता कई दिनों से सियालकोट में जारी रही। बारात की तकरीब गुजरावाला में मुनक्किद हुई। वलीमा की तकरीब कनाल सिटी मार्केट में मुनक्किद की गई। इन तकरीबात में मरूफ सियासियों, समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ियों, वकला और कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर कनाल सिटी में दावत वलीमा में हज़ारों की तादाद में सियालकोट से हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी लोगों ने शिरकत की। ख़ास तौर पर इनके हल्के से कसीर तादाद में अवामुन्नास शरीक हुए। दावत वलीमा में मुल्क के नामवर फनकारों ने अपने फ़न के जौहर दिखाए। खालिद वसीम के बेटे की दावत वलीमा में हज़ारों की तादाद में अवामुन्नास की कसीर तादाद में शिरकत से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो हर दिल अजीज़ रहनुमा हैं। इस शादी की तकरीब का शुमार ज़िला सियालकोट की बड़ी
تقریبات میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوشی کے لمحات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان تمام خوشی کے لمحات میں اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی، اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ان تمام رفقا اور عزیز و قارب اور رشتہ داروں کے مشکور ہیں جو ہماری خوشیوں میں ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو خوشیاں عطا کرے۔ شکیل سیٹھی، بیورو چیف، آن نیوز، سیالکوٹ۔ جعلی پتی کا مکروہ دھندا کرنے والا گروہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں آ گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے کھڑیوں کے علاقے میں واقع چائے پتی بنا کر دلکش پیکنگ میں پیک کر کے لاہور کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنے والا گروہ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ہزاروں جعلی پتی کے پیکٹ تلف کر کے مقدمے کا اندراج بھی کروا دیا گیا۔ مزید کیا کارروائی عمل میں لائی گئی، جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ جعلی پتی کا گنونا دھندا کرنے والا گروہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کھڈیاں کے علاقہ میں واقع چائے پتی یونٹ پر چھاپا۔ 3000 پیکٹ پتی، 60 کلو سے زائد کھلی پتی اور پیکنگ مٹیریل برآمد۔ پیکنگ مشین بھی ضبط کر لی گئی، مقدمے کا اندراج کروا دیا گیا۔ کھلی غیر معیاری پتی کو معروف برانڈڈ کی پیکنگ کی جا رہی تھی۔ معروف برانڈڈ کے جعلی لیبل برآمد کر کے ضبط کر لیے گئے۔ استعمال شدہ پتی کو رنگ لگا کر لٹی پتی بنایا جا رہا تھا۔ چائے پتی کے نمونہ جات کو مزید تجزیہ کے لیے لیب بھجوا دیا گیا۔ برآمد شدہ دلکش پیکنگ لگی ناقص پتی کو لاہور اور مضافات میں سپلائی کیا جانا تھا۔ پنجاب میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ جعل سازی کی گنجائش نہیں۔ ہر جگہ، ہر شہر، ہر دیہات میں جعل سازوں کا پیچھا کر کے جعل سازوں کا کاروبار جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں نظارہ رو کرتے ہیں خبروں کا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں دیوان شراز میرج ہال میں متحدہ پریس کلب کے زیر انتظام ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں خانقاہ ڈوگرہ کے صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں شہری مسائل کے حل کے لیے مل جل کر تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کا اعادہ کیا گیا۔ متحدہ پریس کلب کے زیر اہتمام پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین میاں عمران صابر ڈوگر، صدر میاں جمشید عباس ڈوگر ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری چودھری محمد شفیق جٹ سمیت صحافتی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ متحدہ پریس کلب کے قیام سے شہری مسائل کے حل میں معاونت ملی ہے۔ متحدہ پریس کلب اپنی قلم سے ظلم کے خلاف جہاد بالتفریق جاری رکھے گا، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ باثر افسران شہریوں کو جوابدہ ہوں۔ متحدہ پریس کلب نے ہمیشہ ذاتی کی بجائے اجتماعی مفادات کو ترجیح دی ہے۔ جب بھی کسی شہری کے لیے کوئی بھی مسئلہ بنا ہے، متحدہ پریس کلب نے مل کر اس کا سامنا کیا ہے۔ متحدہ پریس کلب کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کروانے پر صدر میاں جمشید عباس ڈوگر ایڈوکیٹ کی کوششوں کو سراہا گیا، جبکہ پروگرام کے اختتام پر شرکاء کے لیے پرتکلف عشاء کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بھوانا کے علاقے میں پولیس مقابلہ، 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ ایس ایچ او تھانہ بھوانا انسپکٹر ساجد محمود نے ٹیم کے ہمراہ واردات کرنے والے ملزمان کا تعاقب کیا۔ نامعلوم 4 ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی حفاظت خود احتیاطی کے تحت جوابی کارروائی کی۔ 2 ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے، جن کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناجائز اسلحہ 2 عدد پسٹل برآمد۔ واقعے کی اطلاع پا کر سینئر پولیس افسران اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حسب ضابطہ کارروائی جاری، فرار ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کی بڑی کامیابی، پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر شدید مقابلے کے بعد خوارجی دہشت گردوں کے ٹھکانے مسمار کر دیے گئے۔ پولیس اور سی ڈی ڈی نے ڈیرہ غازی خان میں پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر بستی جادے والی میں خوارجی دہشت گردوں کے خلاف کومبنگ آپریشن کیا۔ پنجاب پولیس، سی ڈی ڈی اور رینجرز نے خفیہ اطلاع پر ڈیرہ غازی خان میں پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر واقع بستی جادے والی میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران خارجی دہشت گرد بھاری اسلحے سے پولیس پر حملہ آور ہوئے۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی کی قیادت میں پولیس ٹیموں کی بھرپور جوابی کارروائی کے نتیجے میں خارجی دہشت گرد پسپا ہو کر جڑیوں کے اوٹ لیتے ہوئے پہاڑوں میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر خارجی دہشت گردوں کے 2 ٹھکانے مسمار کر کے جلا دیے گئے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران تمام پولیس اہلکار الحمدللہ محفوظ رہے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سرحدی علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور آر پی او کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن نے خارجی دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔
بار خان سے خبر شامل کرتے بلوچستان بھر میں JUIF کی کال پر حلقہ PB45 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف صوبائی کال پر بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی قومی شاہراہ رکنی کے مقام پر احتجاج۔ بار خان JUI انجینئر جمال خان کی قیادت میں بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی قومی شاہراہ روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج شروع کر دیا۔ ہر طرح کی ٹریفک معطل، روڈ کی بندش سے مسافر اور مریضوں کو مشکلات کا درپیش، دونوں طرف سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ خبر شامل کرتے نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال عوام کو روزمرہ کی اشیائی ضروریات سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ زیر اندوز اور ملاوٹ کی مرتکب افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا، ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا ڈپٹی کمشنر نارووال کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں DEO انڈسٹریز ذیشان نیاز نے ڈپٹی کمشنر کو پرائز مجسٹریٹ کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کے بارے فرداً آگاہ کیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر کے علاوہ تمام اسپیشل پرائز مجسٹریٹ نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نارووال نے اس موقع پر کہا کہ پرائز مجسٹریٹ کے اجلاس کا مقصد عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ملاوٹ سے پاک، سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ زیر اندوزی اور اوور چارجنگ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز ڈپٹی کمشنر نارووال کو بتایا گیا کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی طرف سے ضلع بھر میں رواں ہفتے کے دوران 12,894 انسپیکشن کی گئی، جن میں 348 دکاندار خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جنہیں مجموعی طور پر 4,87,000 روپے جرمانہ کیا گیا، جبکہ خلاف ورزی پر 11 افراد کو پابند سلاسل کیا گیا، جبکہ 19 دکانیں سیل کی گئی۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد چیف ٹریفک آفیسر سردار مبارک خان کی ہدایت پر سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی طرف سے کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیوران کو آگاہی لیکچر دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ انچارج ایجوکیشن یونٹ سہیل احمد انسپیکٹر نے مقامی ویگن سٹینڈ پر ڈرائیوران کو لیکچر دیا۔ پبلک سروس ڈرائیوران کو دھند میں ڈرائیونگ کی احتیاطی تدابیر بارے آگاہی دی گئی۔ انہیں تلقین کی گئی کہ اپنی گاڑیوں پر فوگ لائٹ یا یلو پیپر کا استعمال کریں تاکہ دھند کی صورت میں آپ کی گاڑی دوسری ڈرائیوران کو نظر آ سکے۔ دھند کی صورت میں محتاط طریقے سے گاڑی کی رفتار کو انتہائی کم رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اپنی گاڑیوں پر اوور لوڈنگ سے اجتناب کریں۔ پیدل یا سلو موونگ وہیکلز کو غلط سائڈ سے اوورٹیک نہ کریں۔ روڈ سیفٹی پمپلیٹس، ریفلیکٹر، اسٹیکر بھی تقسیم کیے۔ شہریوں سے گزارش ہے ڈرائیوران کی تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک ہیلپ لائن 1915 پر کمپلین درج کروائیں تاکہ ڈرائیوران کی غفلت اور لاپرواہی سے ہونے والے حادثات سے بچا جا سکے۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع مٹیاری کے نمائندے رانا ندیم کی رپورٹ کے مطابق ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے CEO محمد علی یوسف زئی کی اپنے وفد کے ہمراہ ضلع مٹیاری کے شہر بٹ شاخ ہیومن رائٹس کے آفس میں آمد، جہاں ہیومن رائٹس کے چیئرمین پاکستان رانا غلام نبی کی جانب سے اپنی ٹیم کے ساتھ تمام مہمانوں کا استقبال کیا گیا اور اس دوران تنظیم کے کچھ اہم معاملات پر گفتگو کی گئی، جہاں اون نیوز کے نمائندے رانا ندیم کو بتایا گیا کہ ہمارا منشور انسانیت کی خدمت، انسانی حقوق کی پاسداری کرنا ہے اور ملک پاکستان کے ہر طبقے کے غریب مسکین کی فلاح و بہبود کے کام کرنا ہے۔ ہیومن رائٹس پاکستان کے چیئرمین رانا غلام نبی نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تمام مہمانوں کو سندھی ثقافت، سندھی اجرک، لنگی اور ٹوپی کے تحائف پیش کیے۔ اس دوران ضلع مٹیاری سے شاہ محمد گہوٹی کو ہیومن رائٹس میں شمولیت پر لنگی پہنا کر ویلکم کیا۔ راؤ رشید کے تعاون سے ملک شفیق کی بہاؤالدین ذکریہ انٹرنیشنل ٹریول ایجنسی حج، عمرہ اور ویزا خدمات میں بہترین پیشکش۔ خانوال کی معروف شخصیت ملک شفیق صاحب کی اپنی بہاؤالدین ذکریہ انٹرنیشنل ٹریول ایجنسی کے ذریعے حج، عمرہ، ورک ویزا، وزٹ ویزا اور کمپنی ویزا کے لیے اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کر کے عوام میں اپنی پہچان بنا لی ہے۔ یہ ایجنسی قابل اعتماد اور شفاف طریقے سے دنیا بھر کے سفر کے لیے بہترین مشورے اور سہولیات مہیا کرتی ہے۔ حج عمرہ کے خواہش مند افراد کے لیے خصوصی پیکیجز اور بہترین انتظامات کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے۔ ورک ویزا اور وزٹ ویزا کے شعبہ میں بھی ملک شفیق نے اپنی مہارت اور خدمات سے بے شمار لوگوں کو بیرون ملک موقع فراہم کیے ہیں۔ مسقط کے ورک ویزا 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ یہ ایجنسی نہ صرف خانوال بلکہ پورے علاقے میں اپنی منفرد سروسز کے باعث مشہور ہے۔ عوام کو معیاری اور وقت پر خدمات فراہم کرنے کا عزم رکھنے والے ملک شفیق کو اہل علاقہ کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں بہاؤالدین ذکریہ انٹرنیشنل ٹریول ایجنسی خانوال۔ انصاف پریس کلب منشن آباد کی 2025 کے انتخابات مکمل ہو گئے، نئی باڈی تشکیل دی گئی۔ نذیر احمد ڈوڈی انتخابات میں واضح اکثریت سے صدر منتخب قرار پائے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق انصاف پریس کلب منشن آباد کی نئی باڈی تشکیل دے دی گئی۔ کارروائی کا آغاز لافتے اکرام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز انصاف پریس کلب کے دفتر میں الیکشن 2025 مکمل ہوا اور نئی باڈی تشکیل دے دی گئی۔ 9 منتخب عہدیداران ممبران میں صدر نذیر احمد ڈوڈی باری
इजहारी अक्सियत से सदर मुंतखब करार पाए। सरपरस्त आला इमरान बदरू, सदर नज़ीर अहमद डूडी, सीनियर नायब सदर मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू, नायब सदर अव्वल मोहम्मद इरफान पनीका, नायब सदर दोम मोहम्मद जुबैर भट्टी, सीनियर चेयरमैन साकिब राजपूत, चेयरमैन ज़हूर अहमद चौहान, चेयरमैन एक्शन कमेटी सेक्रेटरी नशर शहजाद अरशद प्राचा, वाइस चेयरमैन हलाक भट्टी, चेयरमैन मजलिस आमला शौकत ककरिया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आफ्ताब वाघा, जॉइंट सेक्रेटरी फयाज ककरिया, फाइनेंस सेक्रेटरी अली अख्तर लशारी, कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी कैमरामैन मोहम्मद आजम, सोशल मीडिया चेयरमैन मोहम्मद अहमद वटू, एग्जेक्टिव मेंबर सरफराज जम्मू, दीगर मुतअद्दिद एग्जेक्टिव मेंबरान मुतफिका तौर पर मुंतखब करार पाए। सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान और CEO BBC उर्दू न्यूज़ और दफ़ाई वतन पाकिस्तान मियाँ अल्लादी तबोहर ने तमाम नौ मुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और एहसास प्रेस क्लब, मैक्लोडगंज मसूद शीना, मोहम्मद यासीन सदर नेशनल प्रेस क्लब, अमर जमील कंवन सिटी प्रेस क्लब, मिंचनाबाद एंकर उर्दू पॉइंट साजिद शरीफ, मोहम्मद इस्माइल स्पेशल TV एक्शन तकरीब में शमूलियत पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम का शुक्रिया अदा किया।